سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ شیخ حماد کی صحبت اختیار کیے تھے. اب آج کل تو ہمارے یہاں سچویشن کیا ہے، بغیر کسی صحبت کے، بغیر کسی تزکیے کے، بغیر کسی تربیت کے بہت اونچی اڑان اڑنے کا شوق ہے. اللہ والوں کے یہاں یہ نہیں ہوتا، وہاں رگڑا جاتا ہے، وہاں بھوکا رکھا جاتا ہے، وہاں نفس سے جنگ کرایا جاتا ہے، خواہشوں کا جنازہ نکالا جاتا ہے، ارمانوں کو کچلا جاتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور بندہ جب اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ خود سے بھی بے خبر ہو کر خدا کی یاد میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے جو وہ کہہ دے مولا اسے قبول کر لیا کرتا ہے. اب آپ سمجھے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کافی ان کی صحبت اختیار فرمائی. شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ ٹھنڈے پانی کے تالاب میں، ایک دم ٹھنڈا پانی تھا، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، غوث پاک کو حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دھکا دیا اور وہ اس تالاب کے اندر، جو ٹھنڈا تالاب تھا، اس کے اندر گر گئے. اب کڑاکے کی ٹھنڈی اور پانی بھی ٹھنڈا. آپ نے تھوڑی دیر کے بعد آپ تالاب سے باہر نکلے، اپنے پیرہن کو آپ نے نچوڑا اور پھر اس کے بعد نارمل طریقے سے اپنا وقت گزارنے لگے. تو جو سبق کے ساتھی تھے، ہوتا یہ ہے درسگاہ کے اندر کوئی استاد کسی کو ٹوک دے تو پھر بعد میں وہ درسگاہ کے کلاس کے بچے بھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہنسی لگاتے ہیں. لیکن اللہ والوں کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو تربیت کے مراحل سے گزارے جاتے ہیں تو وہاں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اتنی نگاہ دور کی نہ رکھنے والا ہنسی مذاق کی طرف چلا جاتا ہے. تو جیسے ہی شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ٹھنڈے پانی کے تالاب میں ڈال دیا اور غوث پاک بعد میں نکلے تو ساتھی لوگ تھوڑا سا مذاق کے موڈ میں تھے. تو شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو، تم عبد القادر کے مقام کو جان ہی نہیں سکتے. یہ تو تربیت کے مرحلے سے گزار رہا ہوں، غور سے سنیے گا، تربیت کے مرحلے سے گزار رہا ہوں. تم کیا جانو عبد القادر کا مقام کیا ہے؟ خبردار عبد القادر کا مذاق یا عبد القادر کا تمسخر نہ کرنا. یہ شیخ حماد فرماتے. اب اس کے بعد دیکھیے کیا ہوا. شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا. کافی عرصے کے بعد سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کی طرف تشریف لے گئے. اب شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر کے پاس، مزار اقدس کے پاس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے. دعا مکمل ہوئی تو چہرے پر خوشی کے آثار تھے، مسکرا رہے تھے غوث پاک. توجہ چاہوں گا، غوث پاک مسکرا رہے تھے. مریدوں نے جب دیکھا کہ شیخ مسکرا رہے ہیں تو پوچھ بیٹھے، حضور کیا بات ہے کہ حضرت کی بارگاہ میں آنے کے بعد دعا و فاتحہ کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو فرماتے، میں نے شیخ حماد کو ان کی قبر میں دیکھا اور پھر ان کے مقام کو دیکھا. سونے کا تاج ان کے سر پر سجا ہوا ہے، سونے کے کنگن ان کے ہاتھوں میں پہنائے ہوئے ہیں، سونے کی جوتیاں ان کو پہنائی ہوئی ہیں. لیکن بس ایک معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ شیخ حماد کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا. اور میں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے؟ کہا، عبد القادر اسی ہاتھ سے میں نے تجھے دھکا دیا تھا، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میرا ہاتھ درست نہیں ہوگا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور شیخ حماد کا ہاتھ درست ہو گیا. اللہ اکبر.
تو اس خوشی سے میرے چہرے پر تم مسکراہٹ دیکھ رہے ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو؟ اور اگر کوئی یہ کہے جیتے جی وہ مدد کر سکتے تھے، وصال کے بعد نہیں، تو میں آپ سے عرض کروں گا وصال کے بعد تو اور زیادہ مدد کرتے ہیں، اس لیے کہ اب تو عبادت کرنی ہی نہیں ہے، اب تو عبادت کا سلسلہ ختم ہو چکا، روح جسم سے نکلی، آپ قبر میں اتار دیے گئے، اب کوئی عبادت نہیں، اب تو دستگیری ہی دستگیری ہے، اب تو فریاد سننا ہی سننا ہے اور پریشانیاں دور کرنا ہی کرنا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔